أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. یہ پروردگار عالم کا بیان ہے، مالک کا کلام پروردگار کی زبان ہے. وہ جو خالق ہے فرماتا ہے والسماء، یہ آسمان اپنے سروں پر چھت بنا ہوا تمہارے اوپر قائم ہے. دنیا والو، یہ تم نے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا کی کرشمہ کاری ہے، یا تمہارا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی دربار ہے جس نے اس کو قائم کیا ہے؟ یہ مکے کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، ظلم مجاز اور ظلم جنہ کے بازاروں میں، عکاس کے میلے میں، مینا کی گھاٹی میں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے، اپنے مالک، اپنے آقا کا حق پہچانو، اس پر دسترازی نہ کرو، یہ ایک مسئلہ ہے. اور سنو، یہ آسمان اسی مالک کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اس نے بچھائی ہے، اور جو جوڑے پائے جاتے ہیں ہر چیز کے، وہ انسان ہو یا جانوروں میں سے یہاں تک کہ پھولوں تک میں یہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی کی کار فرمائی اور کرشمہ کاری ہے. تو بتاؤ اب کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ کس سے مانگو گے؟ قسمت کی بگڑی تمہاری کون بنائے گا؟ تمہاری خالی گودوں کو کون بھر سکتا ہے؟ کس کے پاس کچھ ہے کہ وہ تم کو دے اور داتا کہلائے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے والوں، آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو. مصیبت آ جائے، تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، اس کے در پر دستک دو گے. تمہارے اس کے دروازے بند ہو جائے، تنگی آ جائے، تمہارا رزاق اور تمہارا داتا کوئی اور ہے. تم پر مصیبت ٹوٹ برسے، تم کسی اور کو غاص مان کر آواز دیتے ہو. تمہارے گھر میں اولاد ہو تو تم ود بابا کی داد و دہش گرداننے کے بعد ان کی نظر و نیاز کر کے، ان کا چڑھاوا چڑھا کر تم ثابت کرتے ہو کہ ان کا دیا ہے اور ان کے شکر گزار ہم ہیں، اور وہ داتا ہیں، وہ دیتے ہیں، گودیاں بھر دیتے ہیں اور جولیاں خالی باقی نہیں رہتی. جو 1400 برس کیفیت تھی اور وہ پلٹ آئی ہے میرے بھائیوں. ان کے اوپر 2500 سال گزرے تھے، اور اللہ کے انبیاء کو انہوں نے غوث اور دستگیر اور مشکل کشا پر یاد رس قسمتیں بگاڑنے اور بنانے والا مان کر ان کی دعائیاں تھیں، ان کی پکاریں تھیں. ان کے گھر کے وہ عرس مناتے تھے، ان کو غوث کہہ کے آواز دیتے تھے یا ابراہیم علیہ.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے پھرتے تھے کہ بتاؤ جو خود بنائے گئے ہیں ان کے پاس کیا ہے جو تم کو دیں گے، جو خود محتاج ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اور جو زندہ رب ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ان کو تم اولیاء اور نبی مانتے ہو، مر چکے ہیں، ان سے فریادیں ہیں، ان کے چڑھاوے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہو، ان کے سامنے جا کر روتے ہو، ان سے قسمتیں معلوم کرتے ہو، پاسے پڑے ہوئے ہیں اٹھاتے ہو کہ یہ بتائیں گے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اور پھر قوم کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، وہ کیسے توحیدی، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی، اپنے باپ سے لڑے، بادشاہ کے سامنے جمے رہے، باباؤں کو انہوں نے تحس نحس کیا، اور اس کے بعد آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کی، اور اس کے بعد مالک نے اشارہ فرمایا اپنی اولاد کو جو مدتوں دعا کے بعد تم کو پہلی ملی ہے، یہ جا کر ویرانے پر چھوڑاؤ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور پھر جب بڑے ہوئے ان کے بیٹے تو ان کو ذبح کرو۔ فرمایا ان سے نسبت جوڑتے ہو، وہ موحد تھے، وہ حنیف اور یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کا شائبہ بھی ان کی زندگی کے ایمان کے دامن کے اوپر کبھی اثر انداز نہیں ہو پایا ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب کچھ نشاور کر دیا، اور ان سے نسبت جوڑتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی، اور آج جو پکار ہے دردمند دل کی وہ یہی پکار ہے کہ ابھی 1500 سال، ابھی پورے 1500 سال پورے نہیں ہوئے، 1400 برس سے گزرے، ابھی 1500 سال میں بھی 100 سال باقی، اور پھر اس امت کا حال ہے، قرآن اس کے پاس موجود اصلی حالت میں، قرآن کی تفسیر بخاری کی شکل میں اصلی حالت میں موجود، تاریخ اسلامی میں صحابہ اکرام کی جانثاری اور اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی کے سارے مناظر ہیں وہ موجود، اور اس کے بعد وہی روش ہے۔ اب غوث کوئی تمہارا اور ہے، اب اولاد ہو تو وہ غوث بخش بن جائے گی، اور اس کی نظر نیاز کر کے کہو گے کہ اس نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب اگر مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا کوئی اور ہے، اور مالک فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بھول جانے والوں تمہاری گودوں کو بھر دیا، تمہاری ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں رزق پہنچانے والا، تمہاری ماں کے خون سے نکالا ہوا دودھ تمہاری گلے، تمہاری رگوں رگوں میں چپکا کر بہا دینے والا، وہ تمہارا ایک مالک ہے، وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور تمہارا یہ عالم ہو گیا ہے جو بزرگ مر گئے ہیں یا تمہارے اپنے دل کے پسند کیے ہوئے جو تمہارے معبود ہیں، جو جاگتے ہیں، تمہاری تاریخ بیان کرتی ہے۔ بعض حالتوں میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے وہ اس کے گواہ ہیں، لیکن اب تم مالک سے مایوس ہونے کے بعد جو ہر جگہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اب ان کو آواز دیتے ہو اٹھتے بیٹھتے یا رسول مدد، یا علی مشکل کشا۔ بتائیے یہ ستم ظریفی ہے، یہ نہیں، یہ قیامت نہیں ہے کہ وہی امت اس کی تاریخ میں پہلی سانس اس نے لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، اور پھر 30 سال پورے نہیں گزرے تھے کہ مشرق اور مغرب کی سرفرازی اور کامرانی کا تاج اللہ نے اسی ایمان کے اوپر ان کو پہنایا تھا، اور آج ان کی ماں اور بہنیں ہندو اور سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر بکھری پڑی ہیں۔
آج ان کی لاشوں پر تفتیشیں ہوئی، ان کے ماتھوں پر ذلت کی ٹھوکریں، آج ان کا حال یہ ہے کوئی قیمت نہ ان کی کتاب کی اٹھتی ہے، نہ ان کے رسول کی کوئی، اور نہ ان کی اپنی جان ہے، یہ خالص دنیا کی طرف آنے کے بعد بھول گئے ہیں، اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے معبود بنائے ہیں جیسے 1400 برس پہلے جو حال تھا وہی حال آج آ گیا ہے۔ یہ عرب بھی حج کرتے تھے، کہتے تھے آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، قرآن فرماتا ہے زمین بچھائی ہے اس نے، ہم کو اس نے پیدا کیا، بارش کو برساتا ہے، آسمان اور زمین کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس میں دخیل نہیں ہے۔ پھر وہ کافر اور مشرک، ان کو جہنم کا ڈراوا، اور آج یہی مسلمت مسلمہ کی عظیم الشان اکثریت کا یہی حال ہے کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی پوجا ہے، پکارے ہیں، ان کے گھر کعبے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ کوئی داتا ہے جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نام سے تو ایسی دھوم مچتی ہے کہ کسی زمانے میں مکے بھی وہ نہیں تھی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اللہ نے کیا زیادتی کی ہے، کیا ظلم کیا ہے ہمارے اور تمہارے ساتھ کہ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے گالی نہ دینا، میرے حق نہ ماننا، میں نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سب کچھ میں نے کیا ہے، تم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں، ان کو بھی میں نے پیدا کیا، زندگی بخشی اور ان کو مارا ہے، ان کو پھر دلاؤں گا۔ تو بات جب صاف ہو گئی تو میرے ساتھ میرے کسی بندے کو ساجی اور شریک نہ بنانا۔ ایک بات کانٹے کی بات، جوہری بات مالک نے ایک بیان فرما دی، اور اس کے بعد یہ آج کی مسلمان امت ہے کہ ایک ایک گلی ایک ایک کوچے کے اندر اس نے بڑے معبود بنائے ہیں۔ ہندوؤں کا اگر کھڑا ہوا ارجن اور گنیش بھگوان ہے ان کا، وہ ہنومان کے درشن کو جاتے ہیں تو یہ بابا کی زیارت کو جاتا ہے، اس کا اگر کھڑا بابا ہے تو ان کا بابا، وہ اس کو مہاراج کہتے ہیں، یہ حضرت پکارتے ہیں اور بابا کہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچنے کے بعد دنڈوت کرتا ہے، یہ سجدے تعظیمی بجا لاتے ہیں، وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں، وہ پرشاد وہاں سے لاتا ہے اور بانٹتا ہے، اور یہ تبرک لانے والے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کے بندوں، اگر ہماری سرحدوں پر جہاں سے ہم آئے ہیں یا بہت سے لوگ وہاں پر اب تک اسلام کا نام لینے والے سمجھے جاتے ہیں، آخر ان ملکوں کے جو رہنے والے ہیں آخر ان کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ کھڑے بابا کو پوجے تو اللہ ان کو کافر اور مشرک کہہ کے جہنم کی آگ میں جھونکے، اور ہم بڑے بابا کی بندے بن جائیں اور اللہ ہم پر شبنم برسائے اپنی رحمت کی۔ کچھ تو فیصلہ کرو اللہ کے بندے۔